پروفیسر صاحب اس کے پیچھے باقی جتنے بھی ظاہری عوامل ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بہت بڑا عنصر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں نہیں عام کرنا چاہتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو حالات گزرے ہیں وہ اچھے حالات نہیں تھے۔ یہ بات کوئی بتاتا نہیں ہے آپ کو، لیکن وہاں پر ایک رائیولری چل رہی تھی۔ رائیولری کیا تھی کہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بھئی پوری مسلمان قوم میں سب سے زیادہ بہادر خالد بن ولید ہے، اور کچھ کہتے تھے مولا علی۔ مولا علی کے کہنے والے دو چار تھے۔ یہ ساری بنی امیہ خالد بن ولید کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑا، آگ لگائی، کسی مورخ نے، کسی راوی نے نہیں لکھا کہ ان سب نے مل کے، خالد ولید نے مل کے مولا علی کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ تو یہ رائیولری چلی آ رہی تھی خالد بن ولید، اور رسول اللہ خوش نہیں تھے۔ وہ بھی اپنے زمانے کا بہت بہادر تھا، اور اس نے پھر اسلام قبول نہ جانے کیوں کیا، کر لیا، پھر بڑے مارکے بھی کیے، لیکن وہ تعلق نہیں تھا نا رسول اللہ سے، تو دل میں نور نہیں گیا، لہٰذا وہ خود بخود he felt threatened by presence of مولا علی۔ یار مولا علی جو ہے، میری بہادری کے وہاں تو بڑے چرچے تھے اپنے قبیلے میں، یہاں میں نے بڑے مارکے فتح کیے، یہ بہادری دکھائی، لیکن مولا علی کے آگے دال نہیں گلے گی، لہٰذا ان سے رائیولری تھی۔ خالد بن ولید کی دشمنی تھی مولا علی سے۔ اگر یہ فتنہ و فساد نہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کو وقت مل جاتا باطنی تعلیم بیان کرنے کا؟ نہیں، وہ قوم اس قابل ہی نہیں تھی باطنی تعلیم سننے کے۔ وہ ابو ہریرہ کہتا پھرتا تھا کہ میں نے دو علم مجھے رسول اللہ سے ملے، ایک تمہیں بتا دیا، دوسرا تمہیں بتاؤں تم قتل کر دو۔ اگر مولا علی وہ علم کھول کے بیان کرتے تو بھی قتل و غارت ہی ہونی تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ جو ہے وہ مدینے کے بازاروں میں گھوم رہے، وہ مدینے کے بازاروں میں گھوم کے کہہ رہا ہے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کسی نے جا کے عمر بن خطاب کو بتایا، وہ پکڑ کے حضور کے پاس لے گئے۔ اب وہ پکڑ کے جب حضور کے پاس لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا کیا ہے اس نے، اس کو کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ حضور کو تو سب پتہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں میں جا کے فتنہ پھیلا رہا۔ آپ نے کہا کون سا فتنہ پھیلا رہا؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، تو اس میں غلط بات کون سی ہے؟ فرمایا کہ اس میں غلط بات کون سی ہے؟ اور پھر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انی فی مرأۃ الرحمن من رانی فقد را الحق۔ یہ ایک حدیث پوری کہ میں اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو اس طرح کے جو واقعات جب ہوئے نا دو چار، تو جو راوی واوی ہیں نا وہ سارے جو ہے انہوں نے ان سے روایتیں لینا ہی چھوڑ دی، بولے یہ ان کا تو دماغ خراب ہے۔ اور جو روایتیں آ گئیں، محدثین جو آئے ہیں بعد میں، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے نا وہ چالو مال آیا ہے محدثین میں، انہوں نے بڑی بڑی مستند احادیث ساری نکال کے باہر پھینک۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نہ جانے پلاننگ کیا تھی۔ اب جیسے کہ دیکھو نا، پنجتن پاک کی بات ہے، امام حسن، امام حسین، مولا علی، بی بی فاطمہ، ان ہستیوں کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یوز نہیں کیا۔ بی بی فاطمہ سلطان الفقراء، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے فاطمہ سے کی۔
اگر وہ روحانی فیض عطا ان سے ہوتا لوگوں کو تو امت سیراب ہو جاتی۔ امام حسن، امام حسین، امام حسن کو زہر دے کے مروا دیا، امام حسین کو کربلا میں پورے خاندان کے ساتھ کٹوا دیا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا نا یہ۔ اللہ اگر چاہتا تو ان ہستیوں سے کام بھی لے سکتا تھا اسلام کے لیے۔ نہ جانے کیوں صرف جان دے کے اسلام کو بچایا۔ اسلام کو بچانے کا دوسرا اچھا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے سینے آباد ہوتے، قلب بیدار ہوتے، امام علی مقام مولا حسین کی بارگاہ میں لوگوں کے نفوس پاک ہوتے، ان کے دلوں کی دنیا آباد ہوتی۔ لیکن یہ کام نہیں لیا۔ مولا علی کو بھی فرصت نہیں ملی، خارجین لگے رہے ان کے پیچھے۔ یہ وہی 10,000 خارجین تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، یہ وہی لوگ تھے۔ ایک طرف مسجد زرار والے خارجین تھے، دوسری طرف معاویہ کا لشکر تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مولا علی تو بڑی حمیت والے، غیور، حیا والے ہیں نا۔ بی بی عائشہ جو ہے وہ نئے نئے شگوفے چھوڑتی تھی، تو مولا علی بس درگزر فرماتے، ادباً کچھ نہیں کہتے کہ اس کو کیا کہوں میں۔ معاویہ کے ساتھ مل گئی، وہ جنگ ہو گئی۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ جس ہستی کے لیے، مولا علی کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مولا علی سے روایت کردہ کوئی حدیث آپ کو نظر نہیں آتی، اور 7 لاکھ حدیثیں بی بی عائشہ سے روایت کردہ ہیں۔ تو پھر جب مولا علی کا دور آیا تو ان کے لیے حالات مزید تنگ کیوں کر دیے گئے؟ باطنی تعلیم کو عام مسلمانوں کی نظر میں ناقابل اعتماد بنا دیا گیا۔ جی ہاں بھائی، ظاہری تعلیم کے لالے پڑے ہوئے تھے وہاں پر، ظاہری تعلیم تھی، اس کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ باطنی تعلیم کون سنتا؟ کون تھا وہاں پر اللہ کا طلبگار؟ یہ اللہ کے طلبگار تھے صحابی۔ 32,000 صحابی حضور کے وصال کے بعد ابو بکر کے دور میں مرتد ہو گئے۔ نہیں تو ہمارے مولوی تو خوب جو ہے نا، وہ مکہ مار مار کے میز پر کہتے ہیں صحابہ کی یہ شان ہے، صحابہ کی وہ شان ہے۔ 32,000 صحابی مرتد ہو گئے، ہم نے جو ہے زکوٰۃ نہیں دے دی۔ اور ادھر حضرت ابو بکر کا رویہ بھی بڑا سخت، ایک چھوٹی سی رسی کا ٹکڑا بھی اگر ہوا زکوٰۃ میں تو وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ اور رسول اللہ نے جو اتنی محنت کر کے وہ امت بنائی، آپ زکوٰۃ کے چکر میں جو ہے سب کو اپنے جنگ کی، پھر لوگوں سے جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کی زکوٰۃ کے اوپر جنگیں ہوئی ہیں۔ پھر جب اولیاء اللہ نے اس علم کی وضاحت اور اشاعت فرمائی، تب بھی چونکہ دین کی ایک مخصوص ظاہری روش پہلے سے غالب آ چکی تھی، اس لیے امت کی اکثریت اس علم باطن سے ناواقف اور نابلد ہی رہی۔ پروفیسر صاحب، اس کے پیچھے باقی جتنے بھی ظاہری عوامل ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بہت بڑا عنصر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں نہیں عام کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ خواص روحوں کی تعداد کم تھی۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انسانوں کو اور زیادہ تر جنات کو جہنم کے لیے بنایا۔ اب زیادہ تر کو اگر جہنم کے لیے بنایا ہے، کثرت کو جہنم کے لیے، تو تھوڑے ہی لوگوں کو بنایا ہوگا نا ایمان کے لیے۔ تو اب وہ تھوڑے لوگوں کو ایمان کے لیے بنایا اور ہے میجورٹی دوسرے لوگوں کی، اس لیے چپ کے یہ مستحقین کو ملتا رہا۔ کیونکہ یہ علم وہ نہیں ہے ظاہری علم کی طرح کہ جس پر سب عمل کر سکیں۔ یہ وہ علم ہے کہ جو صرف اسی پر کارآمد ہوگا جو ازلی مومن ہوگا، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھا ہوا ہوگا۔ ظاہری دین جو ہے اس پہ تو اللہ کی اجازت نہیں چاہیے نا، جس کا جی چاہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہیے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکاشفات میں دکھا دیتا تھا کہ بھائی فلاں فلاں علاقے میں جو شخص ہے اس کا نصیبہ تمہارے پاس ہے، لہٰذا وہ اس کو اشارے کرتے، خوابوں میں آگے بھیجتے تو وہ آتا، ان کی ملتا اور ان کو فیض ہوتا۔ اگر اس بات کو عام پھیلا دیا جاتا تو فرق
نہیں پڑتا نا اس بات سے، کیونکہ جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے ان کے لیے علم بیکار تھا، تو جب یہ علم ان کے لیے بیکار ہو جاتا تو وہ اس علم کے خلاف ہو جاتے، تو جو اکا دکا جو مستحقین کو مل رہا تھا وہ بھی اس سے بدگمان ہو جاتے، لہٰذا اس کو چھپا کے رکھا گیا، کیونکہ یہ سب کے لیے تھا نہیں، خواص کے لیے تھا، اس لیے امت کی اکثریت اس علم باطن سے ناواقف اور نابلد ہی رہی۔ ان تمام وجوہات کے بنا پر میرے دل میں شدید الجھن اور بدگمانی۔ نہیں، آپ اپنے دل کو بدگمان نہ کریں، کیونکہ یہ علم تو سچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا ہے۔ اس علم کے حوالے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بھی ہیں، خضر علیہ السلام، قرآن مجید میں حوالوں کی تو کمی نہیں ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کوئی بھی اگر ذہن میں آپ کے سوال آئے تو مجھ سے آپ پوچھنا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ذر غفاری کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہیں تو آپ ہی، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ امام مہدی ہے، میرے بھائی ہے۔ یہ تصوف نہیں ہے، بالکل یہ کشف میں نہیں دکھایا امام مہدی کا چہرہ ابو ذر غفاری کو۔ کہنے کو یہ سورہ نجم ہے، نجم کا مطلب ستارہ، لیکن یہ سورہ نجم ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ حضور پاک کی طرف اشارہ ہے، رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے۔